جی ناظرین ویلکم بیک. اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. بیرسٹر صاحب, جوڈیشل کمیشن میں ابھی بہت سارے لوگوں کے نام لیے گئے. عمران خان نے بہت نام لیے تھے, افتخار چودھری کا نام لیا, جسٹس رمدے صاحب کا نام لیا, اور بھی کافی انہوں نے کچھ چینلز کے نام لیے, کچھ دیگر شخصیات کے نام لیے. کیا ان کو جوڈیشل کمیشن میں عمران خان صاحب نے تو نام نہیں دیا اب ان کے ایز اے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے, کیا جوڈیشل کمیشن خود ان کو بلا سکتا ہے؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن پارٹی نہیں ہے اس کیس میں, وہ جج ہیں, وہ عدالت ہے سمجھ لیں. جو الج کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیں کیسے ہوئی ہے. وہ کہیں گے جی نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے. اچھا, نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے, ہم ان کو بلوائیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. اگر وہ نہیں کہتے, نام نہیں لیتے ان کا, یا افتخار چودھری صاحب کا نام نہیں لیتے یا کسی اور کا نام نہیں لیتے, تو عدالت از خود نہیں کرتی ہے. عدالت کو یہ آٹومیٹک مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ از خود انکوائری کرے, لوگوں کو بلا لے. وہ کہیں گے پارٹیز کو بلا کے پوچھیں گے آپ بتائیں آپ کی گریونسز کیا ہیں. اگر تمام پارٹیز یہ کہہ دیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, جوڈیشل کمیشن اپنی بستہ بند کرے گا اور وہ کہیں گے جی کوئی دھاندلی نہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم کاظمی صاحب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ گرامی کو بھی سلام ہو. اور سب سے پہلے تو مولا کائنات کی ولادت کی مبارک ہو اور بی بی کا پرسا ہو. اور سوال میرا پہلا تو یہ ہے, آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے سپریم کورٹ میں جانے کی, کہ حکومت اگر سعد رفیق کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے تو وہاں پہ تو پہلے بیٹھے جسٹس جواد خواجہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن پر پہلے بھی لوگ عدم اعتماد کر چکے ہیں کہ مقدمے میں وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ. تو اگر ایسے ہی ججوں کے پاس پھر دوبارہ اگر یہ اپیل جاتی ہے خواجہ سعد رفیق کی تو وہ فیصلہ آتا ہے, تو کیا عوام جو ہے سپریم کورٹ پہ اعتماد کریں گے اس فیصلے پہ؟ بڑا اچھا سوال کیا نقوی صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. یہ میں بیرسٹر صاحب سے پوچھوں گا. بیرسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے جج ہیں جن کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے. نقوی صاحب کا تو واقعی نہیں ہے, مطلب اور بھی ان کا خیال ہے کہ اور لوگ بھی کچھ ایسے ہیں. کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو مقدمہ جب وہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی بینچ سنے اس مسئلے کو. کوئی جج خود اپنے لیے کیس منگوا نہیں سکتا کہ یہ مجھے دے میں سنوں اس کو, انلیس افتخار چودھری فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے بیٹے کا کیس. ہاں, ان کا نظام اپنا تھا, وہ ختم ہو گیا, تھینک فلی وہ ختم ہو گیا. تو چیف جسٹس اسی لیے ہوتے ہیں, جیسے کیپٹن ہوتا ہے کہ میں کس کو بولنگ دوں, میں ڈاکٹر اعجاز کو بولنگ دوں یا اطہر صاحب کو بولنگ دوں, کون کر سکتا ہے. تو ان کو یہ ادراک اور احساس ہوتا ہے چیف جسٹس کو. لیکن ایک اور جو دنیا میں ایک مہذب سوسائٹی میں ایک قانون ہے یا ان ریٹن لا ہے جوڈیشری کا, وہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں جس معاملے میں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, ذاتی مفاد ہو, اس سے کیسے وہ ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حامد خان صاحب جو کہ سعد رفیق کے دوسرے مقابل میں کینڈیڈیٹ تھے, وہ جس چیمبر کے ہیں, جواد خواجہ, جسٹس جواد خواجہ بھی اسی چیمبر میں رہ چکے ہوئے ہیں. اگرچہ اب اس کی نہ کوئی گنجائش ہے, کیونکہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں آپ پریکٹس تو اس کے بعد کر نہیں سکتے, تو نہ انہوں نے انگلی اٹھ سکتی ہے, اس پہ جو ہے کوئی اعتراض اٹھ سکتا ہے. لیکن وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہ سنیں اس کیس کو, یا چیف جسٹس صاحب اس نالج کے ہوتے ہوئے ان کو علم ہے کہ نہ صرف سلمان بٹ جو اٹارنی جنرل ہیں اسی چیمبر سے ہیں, جسٹس جواد خواجہ بھی اسی میں رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ جسٹس جواد خواجہ کے خلاف یہ الیگیشن تھی کہ وہ رشتہ دار ہیں کسی ایک پارٹی کے, تو انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. لیکن یہ ہوتا بھی جج کے لیے خود ہی ہے ڈیسائیڈ کرنا, اپنی جورسڈکشن خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. سوری بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, قوم کا جو نقصان ہوا ہے, عوام کا جو نقصان ہوا ہے, آپ اپنا نام بتا دیں, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی محمد مشتاق بول رہا ہوں. جی بتائیں ذرا, عمران خان صاحب ملک کو بند کر دینا, تم کون سے لیڈر ہو؟ کوشچن از دس.
ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال کیا جی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوا, ایک منتخب حکومت آئی, اکانومی آگے بڑھ رہی ہے, ایک دم سے پورے ملک کو بند کر دینا. یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب خان صاحب نے بند کیا تھا چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے تھے, اس دفعہ چائنیز پریزیڈنٹ آئے اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر گئے. جو اس طرح کے مشتاق صاحب کی طرح کے جو لوگ سوال کریں, سوال تو یہ اٹھتا ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ یہ ٹائم وہ تھا, ابھی آپ نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, نواز شریف ایک تحصیلدار لیول کا, ایک کونسلر لیول کا پولیٹیشین تھا, پر عوام نے الیکٹ کیا. دیکھیے یہ عوام کو الیکٹ کرنا وہی تو کچھ ہو رہا ہے, عوام کے کرتوت سامنے عوام کے آ رہے ہیں. جس کو الیکٹ کیا ایک تو ڈی سیٹ ہو گیا آج. دوسری بات میں بتاؤں, اس طرح زرداری بھی ایک ایوریج ایک کونسلر لیول کا پولیٹیشین. اب پاکستان کو دیکھیں 68 برس ہو گئے ہیں بنے ہوئے. آہستہ آہستہ پچھلے 20 سال سے پاکستان کو چاہیے تھا اس طرف موو کرتا کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے یا 10,000 20,000 1 لاکھ کی ریلی لے کے آنے سے جو نقصان ہوتا ہے معیشت کو ملک کی, اس کا تدارک کون کرے گا؟ یہ تو لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی 20 سال پہلے اسمبلیوں میں. تو یہ نواز شریف اور زرداری ان لوگوں نے مل کے کیوں نہیں کی لیجسلیشن؟ تو انہوں نے کوئی ایسا وینیو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ادر دین کے نہ عدالت سے آپ کو انصاف ملے, نہ آپ کو الیکشن کمیشن سے انصاف ملے. ایک بندہ تنگ آمد بجانگ آمد بندہ آ جاتا ہے. یہاں اس ملک میں دیکھ لیجئے نا, ایک سٹیج آتی ہے بندے کو نوکری نہیں ملتی. اس ملک میں بھی دیکھیں, بندے کو بزنس اس کا فلاپ ہو جاتا ہے, وہ کیا کرے گا؟ بینیفٹس میں جائے گا نا بیچارہ. تھرڈ تو آپشن اس کے پاس یہ ہے, عدالت انصاف نہ دے آپ کو الیکشن کمیشن انصاف نہ دے, آپ بالکل ہر طرح سے. اچھا, آپ نے یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھا کہ عدالت انصاف نہ دے. عمران خان صاحب جو دھرنے میں جو کنٹینر میں باتیں کرتے رہے کہ افتخار چودھری نے دھاندلی کی ہے, رمدے نے دھاندلی کی ہے, اس نے دھاندلی کی ہے, ان کا نام تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں دیا نہیں ہے. مہذب دنیا میں جب اس طرح کے ایلیگیشن لگتے ہیں تو غیور جو لوگ ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس لیول کے لوگ, وہ خود کٹہرے میں آ جاتے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے. میں جو دیکھ رہا ہوں, عمران خان اگلے ہفتے مجھے لگتا ہے جو موو بنے گا, اب پیپلز پارٹی جب عمران کے ساتھ مل جاتی ہے, اعزاز احسن کا برین جو ہے کانسٹیٹیوشن لاء میں ایکسپرٹیز ان کا, اور ساتھ حامد خان, ان لوگوں کا جب ملتا ہے تو اگلے ہفتے ہو سکتا ہے یہ مل کے کہیں جوڈیشل کمیشن کو یہ ریکویسٹ کریں کہ آل رائٹ, ہمیں وٹنس باکس میں چاہیے نجم سیٹھی جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا, جس نے پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کیے اس زمانے وہ تو جوڈیشل کمیشن نے بلایا ہوا نا ان کو. پھر چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کٹہرے میں آتا ہے, وہ چاہے بوڑھا ہو گیا, اب قبر کے دہانے پہ کھڑا, آنا پڑے گا واپس. سیکرٹری چیف الیکشن کمیشن اس کو بھی وٹنس باکس میں بلانے کے لیے پریشر ڈالیں گے یہ. پھر چودھری افتخار تو ڈیفینیٹلی ولن ہے, نیشنل ولن ہے پاکستان کا اس وقت وہ. اور لاسٹ چیز جسٹس رم ڈے کو بھی بلائیں گے. رم ڈے بڑا تو رم کا ان کا نشہ اتارنے کے لیے اس کو بھی وٹنس باکس میں بلانے کے لیے کہہ سکتی ہے جو ساحل پارٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے؟ عوام کے بغیر ملک کیا ہے؟ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ میرے خیال میں لگتا ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. خان صاحب نے الزام ایک ٹی وی چینل پہ بھی لگایا جو ان کی ساری بنیاد تھی کہ ایک وکٹری سپیچ ہوئی, ایک مخصوص چینل نے دکھائی, اس کا بائک آؤٹ کیا. جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے وہ بھی اس چینل کی میں کام کرتے تھے, ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اب دوبارہ خان صاحب جا کے اس چینل پہ بیٹھ گئے. تو یہ غیر سنجیدہ جو ان کا ہے رویہ کہ ایک طرح پہلے آپ الزام لگا رہے ہیں, اب دوبارہ آپ اسی چینل پہ چلے گئے اور وہ اس کے چینل کا نام لینا آپ نے چھوڑ دیا, تو اس سے بھی تھوڑے سے لوگوں کو جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ خان صاحب کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. جی اس میں شک نہیں ہے, خان صاحب کو پولیٹیکل اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب آج سیاست نہیں کر رہے, عمران خان پچھلے 17 سال سے سیاست کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے 15 سال تک لوگوں کے نوٹس میں کیوں نہیں آئے, یہ پچھلے 2 سال میں کیوں نوٹس میں آئے ہیں. تو اگر انہوں نے پولیٹیکلی اپنی دھاک جمائی ہوتی تجربے کی بنیاد پہ, آج ان کے نہ پارٹی میں مسائل ہوتے جو کہ ان کے الیکشنوں کے, ان کے پارٹی کے اپنے الیکشن ٹرائبیونل کو توڑنے نہ توڑنے. دوسرا پھر اس دھرنے میں انہوں نے ایک جو روزانہ سپیچ دینے کا جو پیٹرن بنایا ہوا تھا, تو ان کی سپیچ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سپیچ پورا پاکستان ان میں واضح فرق نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کس طرح سے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب مسائل کے اوپر اور واضح اور کلیئر کٹ پوائنٹڈ وہ ایشوز کو لے کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور عمران خان ان کے مقابلے میں سوائے جذباتی تقریر کے اور وکٹیں اور بولنگ اور سوئنگ اور
وہ کرکٹ کے ساتھ حوالوں کے ان کے منہ سے کئی ایسی باتیں نکلتی گئیں جس کا اب جب آج ٹیسٹ کرنے کا وقت آیا تو وہ اس کو نہیں نبھا سکتے. اس لیے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو افتخار چودھری کا نام لیتے رہے ہیں, آپ نجم سیٹھی کا نام لیتے رہے ہیں, آپ میر شکیل الرحمان کا نام لیتے رہے ہیں, آپ آج آ کے بتائیں, وہی تو آج دن آ گیا. تو یہ اگر وہ یہ کہتے کہ میں یہ سیاسی بیان دے رہا تھا, میں سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا, میری ہر بات سیاست کی ہر بات سچی نہیں ہوتی, وہ اس کے کئی ضرورتیں ہوتی ہیں, سیاسی بیان ہے, ہر بیان جو ہے وہ بیان جو ہے اس کو آپ سیریس نہ لیں, یہ کہیں تو تب لوگوں کو تسلی ہوگی, ادروائز لوگ بالکل ویسے اگر وہ یہ بھی کہہ دیں تو پھر جو ان کا سیریس بیان ہوگا لوگ اس کو بھی نہیں لیں گے. میرے خیال میں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں دوبارہ حاضر ہوں. کاظمی صاحب آپ کال کاٹ دیتے ہیں, دوسرا سوال میرا وہیں رہ گیا. اوہ چلیں پلیز جی پوچھیں آپ. تو میں سوال میرا دوسرا یہ ہے کہ جو 62-63 کی شک ہے اس کے تحت یہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ 2 ارب روپے کا مقروض بھی ہیں اور انہوں نے قرضہ بھی لیا اور کلیئر نہیں کیا, یہ سارا کچھ آپ کو 62-63 کے اندر آتا ہے. تو اگر یہ 62-63 کا ایشو دوبارہ سعد رفیق کے کیس میں اٹھایا گیا اگر, تو اس کے دائرے میں تو اور بھی بہت سارے ہوں گے, تو کیا ہے یہ شک ان پہ بھی اثر کرے گی پھر اس فیصلے میں اگر وہ 62-63 کے دائرے میں آتے ہیں قرض وغیرہ لینے والے, تو باقی جو اور بہت سارے لوگ ہیں کیا وہ بھی اس دائرے میں آ جائیں گے, تو پھر وہ بھی 62-63 کی شک میں پھر ان کو بھی دوبارہ الیکشن میں دوبارہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. میں بیرسٹر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں, بیرسٹر صاحب 62-63 حالانکہ اس جو کمیشن بنا تھا, جو ٹریبیونل بنا تھا, ٹریبیونل نے یہ نہیں کہا کہ سعد رفیق نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا دھاندلی کی ہے, تو ان کی ذات پہ تو ایسا کوئی الزام نہیں لگا. 62-63 پہ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ان پہ اثر پڑے گا اس فیصلے. دیکھیں جی, 2 آئین کی میں کاظمی صاحب کی نقوی صاحب کے لیے میں عرض کروں کہ جو الیکشن کے قوانین ہیں ان کی آئین میں پوزیشن واضح ہے, اور آئین جو الیکشن کے قوانین ہیں پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ اس کے تحت بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ہر کینڈیڈیٹ جو ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ آئین کے اس معیار کے اوپر پورا اترے جو آرٹیکل 62 اور 63 نے طے کیا ہے. 62 جو ہے وہ کوالیفیکیشنز ہیں اور 63 ڈسکوالیفیکیشنز ہیں. تو وہ اگر ایک شخص وہ فارم بھرتے وقت دستخط کرتا ہے تو وہ حلف نامہ ہوتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر پورا اترتا ہوں 62 کی ریکوائرمنٹ پہ اور 63 کی ریکوائرمنٹ پہ. جب وہ اسکروٹنی کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ, پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے کاغذات کی جانچ پڑتال جسے کہتے ہیں, تو مخالفین جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آبجیکشن کر سکتا ہے کہ یہ تو دیندار ہے, اس نے تو قرضہ لیا ہوا ہے 2 ارب کا, یہ واپس نہیں کیا, جو کچھ بھی ہے. تو وہ اپنے طور پہ بھی جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ اپنے طور پہ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا تو ایون ممبر بننے کے بعد بھی اس کے خلاف کوئی شخص پٹیشن کر سکتا ہے کہ یہ شخص کوالیفائڈ ہی نہیں تھا اس لیے کہ یہ فورن کنٹری کا نیشنل تھا, جو کہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, یا اس کے خلاف جو اس میں ہے. تو یہ ہی کین بی ڈی سیٹڈ فرام بینگ اے ممبر آلسو. یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اس کا اس پروسیس سے تعلق نہیں ہے, وہ الگ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, جس طرح کہتے ہیں قرضہ ہے یہ وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں, اور جو ہے اسی سال, مطلب کہ جس طرح آپ نے جو سیناریو بتایا وہ بڑا خطرناک آپ نے سیناریو بتایا, اگر یہ ساری چیزیں ہو گئی تو میرا نہیں خیال کہ حکومت رہے گی. پر جو عام بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں, یہ جمہوریت ہے, یہ آپ جیسے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا ایشو, عام بندے کا ایشو تو روٹی پانی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روٹی پانی بھی تو عام بندے کو نہیں مل رہا نا. دیکھیے آپ نے 100 ارب روپیہ جو کہ $1 بلین بن جاتا ہے, وہ آپ نے 2 ان پروجیکٹ پہ لگا دیا, میٹرو لاہور اور میٹرو راولپنڈی, جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں پچھلے برس شروع میں مری روڈ راولپنڈی پہ جا کے میں نے کوئی 80-90 دکانداروں کو میں نے ملاقات کی, میں نے کافی ٹائم گزارا اور ان سے پوچھا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی, لیکن ہمارے تاجروں کی برادری کے جو یہاں پہ لیڈرز ہیں, صدر نائب صدر جو ہے, انہیں پیسہ مل گیا ہے,
وہ ہمیں دبا کے رکھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہماری یہاں سیل ہوتی 5,000 7,000 روپے کی سیل ہماری ہوتی تھی, اب ڈسٹ ہے سب کچھ ہے, یہ 1.5 سال تو ہماری سیل ہوگی نہیں. اس کے بعد ہمیں اگر یہ کمپنسیٹ بھی کریں گے, ریہیبلیٹیٹ بھی کریں گے, تو ہماری وہ چیز تو نہیں ہوگی. دیکھیں ان پروجیکٹ کو آپ نے 100 ارب روپے کو, اس سے آپ پنجاب کے 15-20 بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں ان کو رینوویٹ کر سکتے تھے. ان کے اندر جتنا انفراسٹرکچر جو پرانا تباہ ہو گیا ہے, نئے ڈاکٹرز لے کے آپ آ سکتے تھے. ان سے آپ اچھے بڑے اسکول کالجز کو بہتر کر سکتے تھے. ان میں کوئی نہ کوئی اسکیم آپ بہتر چلا سکتے تھے. تھکی ہوئی چالو قسم کی 3rd کلاس اسکیم جو ہے جہاں پیسے کمانے کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انکم سپورٹ پروگرام ان ملکوں میں چلتے ہیں جہاں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, ڈیٹا بیسز جہاں پہ ہوتے ہیں. برٹن میں چل جائے, یہاں بھی دیکھیے نا, آپ ابھی ریسنٹ ایک خبر فراڈ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. نہیں, آپ دیکھیے یہاں ایک خبر آئی ہے, یہاں پہ پاورٹی اتنی زیادہ کوئکلی گرو کر رہی ہے کہ کسی زمانے میں 300 فوڈ بینکس ہوتے تھے پورے یو کے میں. یہ پرسوں کی خبر ہے کہ 1,000 سے زیادہ فوڈ بینک صرف انگلینڈ الون میں آ گئے ہیں, اور لوگوں کو چیریٹی کے تھیلے کھانے پہ ملتے ہیں. ان کی غربت یہاں بھی ہے, لیکن یہاں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, یہاں چیک اینڈ بیلنس آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں آپ روزیاں کریٹ کریں, آپ پروجیکٹ لگائیں, جاب کریٹ کریں اس کے لیے. یہ نہیں کسی کو 3,000 4,000 روپے آپ پر منتھ فکس دیتے رہے, وہ تو ہڈ رام ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا, سگریٹ پی لے گا, وہ پان کھا لے گا اور سویا رہے گا, اور ہر مہینے جا کے سائن کرے گا. اس گورنمنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بہتری ہے, یہ جو جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ لا سکتی ہے. یہ پیپر پہ ہے, یہ بہتری نظر آتی ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی تو ہے نہیں ہے. یہ پہلے اپنے تمام ان اداروں کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی FIA, یہ وہ ادارے ہیں جوڈیشری جو لوگوں کو جسٹس دے سکتے ہیں, جو بیڈ پالیسیز کو گڈ پالیسیز میں کے لیے رکوا سکتے ہیں. پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک نیچرل اپوزیشن ہے, نہ پراپر اپوزیشن ہے لیجیٹمیٹ. الیکشن کمیشن کو چننے کے لیے بھی عجیب و غریب ایک طریقہ ہے. اور یہ سارے ایک اس طرح کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. اسٹیٹ فرینکلی میں اگر آپ کو بتاؤں, اسٹیٹ کے تمام ادارے اس طرح سے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں ڈسپیکبلی, کہ اب یہ جو کرنٹ ماڈل ہے, ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے خمینی صاحب جیسے بندے کی ضرورت ہے. نہیں, کرنٹ جمہوریت کا جو ماڈل چل رہا ہے, جو پہلے 5 سال زرداری نے جو پرسو کیا, اب اسی ٹیمپلیٹ کو نواز شریف پرسو کرے گا 5 سال. تو جو کام آج سے 7-8 برس پہلے ہونے تھے, مجھے کوئی امید پرویز الہی کی گورنمنٹ سے بھی نہیں رہی. تو 15 سال کا حصہ بھی رہے, 15 برس ضائع ہو گئے, 15 برس ضائع ہو گئے دیکھا جائے. اور اس کے بعد آپ واپس جب آئیں گے تو پہلے انڈو کریں گے آپ وہ ان پروجیکٹ جو بیڈ پروجیکٹ. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ خود بھی سینیٹر رہے, کہ ہماری جو جمہوریت ہے, ہمارا ملک کی بہت جنگ ہے, جمہوریت اس سے بھی زیادہ جنگ ہے. سم ٹائم ہم ٹو مچ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اپنی جمہوریت سے, ٹائم لگے گا, آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ایکچولی ہم جھوٹ بولتے ہیں جب ہم جمہوریت بیچ رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طور پہ اور سیاستدانوں کے طور پہ, ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ہم نے وہ پروگرام بنائے ہوتے ہیں, وہ وعدے ہم کرتے ہیں, وہ سبز باغ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اگر آپ غریب لوگ کو, بھوکے لوگوں کو آپ روٹی اور روزگار کے اور ان کے گھر کے اور سر پہ چھت کے وہ خواب دکھائیں جن سے وہ ڈپرائیوڈ رہے ہیں, تو لازمی بات ہے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. ہر ایک کو یہ پتہ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کو, کہ یہ جو بھی مینیفیسٹو لکھتے ہیں, میں خود مینیفیسٹو لکھنے کے پروسیس میں رہا ہوں انوالو اپنی پارٹیوں کے, وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہاں سوال نہیں کرتے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں میں فلاں خرچہ کروں گا, اس کے لیے آپ پیسے کہاں سے لاؤ گے. آپ ابھی الیکشن سے پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ کیا آپ ٹیکس لگا کے جمع کرو گے, کہاں سے کرو گے. وہاں پہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے ہمارے, اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں سے ہم صرف ووٹ لیتے ہیں اس لیے کہ ہم 5 سال تک ان کی نہ شکل دیکھیں ان لوگوں کی, نہ ان کے ہم کسی کام آئیں. ہم وہ ظالم لوگ ہیں سیاستدان, اور وہ پولیٹیکل پارٹیز ایک گینگسٹرز کا ایک نیٹ ورک ہے. آپ خود سیاستدان ہیں. جی بالکل, مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں سچ بات کہنے میں کبھی نہ گھبرایا ہوں زندگی میں, نہ میں ڈرا ہوں. یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس فراڈ کا ایک حصہ ہیں. یہ پارلیمنٹ میں جو لمبی تقریریں کرنا اور یہ لمبے کمیٹیز بنانا, یہ سب فضول ہے, یہ سب ٹائم ویسٹ ہے, یہ پیسے کا ضیاع ہے, یہ لوگوں کو نہ ٹکے کا فائدہ اس سے ملتا ہے. اس کے لیے جب تک کہ عوام کسی بھی الیکشن کے ٹائم پہ یا جمہوریت کو وہ شکل دینے میں جس سے ڈیلیورنس کا, لوگوں کو ان کے حقوق ملنے کا پکا وعدہ یا راستہ نظر آئے,
تبھی یہ سسٹم کام آ سکتا ہے، ادروائز اس سسٹم کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر جو ہے وہ اس کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، اس کی دیواریں گر رہی ہیں، اس کی زمین میں فرش میں سوراخ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس گھر کو گرا دیں اور اس پہ نیا گھر بنایا جائے۔ ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں نیا گھر بننا لازمی ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہماری حالت۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی فیصلے اور عدالتی فیصلے، کیا جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں یا جو سیاسی پریشر ہوتا ہے، کیا وہ عدالتوں پہ اثر کر سکتا ہے؟ جس طرح جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے اگر کوئی کمپین چل رہی ہو، باہر جو سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوں؟ ہم نے دیکھا بالٹی مور میں ابھی امریکہ میں جو ہنگامے ہوئے تو 6 آفیسرز کو انہوں نے انڈائٹ کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے جو ہے وہ لوگوں کے ہنگاموں کی پریشر کی وجہ سے اور اسٹریٹ پاور کے پریشر کی وجہ سے ایسا کیا۔ کیا عدالتیں انڈر پریشر آ جاتی ہیں سیاسی چیزوں کی؟ تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو صحیح، آپ کی بات میں کہوں گا یس، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ انچارج کون ہے عدالت کا۔ افتخار چودھری کا زمانہ تھا یا رمدے اینڈ کمپنی، جب یہ لوگ آئے تھے، یہ اپنے پرسنل پیٹی گینز کے لیے، چھوٹے چھوٹے گینز ان کے ہوتے تھے، پلاٹس، نوکریاں بچوں کے لیے، پیسہ، جوا، شراب، اس طرح کی ان کی ڈیمانڈز ہوتی تھی، وہ پوری ہوتی تھی۔ اب یہ کلچر ایک میچور ہوگی، لیکن اس وقت جو چیف جسٹس آئے بیٹھے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، ان پہ جو اسٹریٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ امپیکٹ نہیں کریں گی۔ وہ پروفیشنل لوگ ہیں اور وہ میرٹ کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے۔ میری اپنی کم از کم مجھے اعتماد ہے اس چیز پہ۔ اچھا، جو عمران خان کو ایک موقع ملا ہوا ہے کے پی کے میں اس جوڈیشل کمیشن میں جانے سے اور یہ دھرنے کرنے سے، بہتر نہیں ہے کہ وہ کے پی کے میں ڈیلیور کریں اور عوام کو دکھائیں کہ کس طرح ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، اور اگلی دفعہ لوگ جو ہے ان بڑی تعداد میں ان کو ووٹ ڈالیں گے، پھر دھاندلی بھی نہیں ہو سکے گی؟ عمران خان کی پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نے ضرور سے زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے فیڈرل لیول پہ، جس کی وجہ سے پروونس میں بہت سارے وہ کام کر بھی رہے ہیں، وہ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بڑی ایکٹیویٹی جو چل رہی جوڈیشل کمیشن کی ایکٹیویٹی، دھرنوں کی، میس کانٹیکٹ، ٹیلی ویژن ڈبیٹس جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، وہ بہت سارے بیٹل فائٹ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹل ان کا فائٹ ہو رہا ہے۔ عمران خان اس کو سمیٹ کے ایک ڈائریکشن میں، سنگل ڈائریکشن میں کام یہ کریں کہ اپنے صوبے میں واقعی ڈیلیور کریں بہتر طریقے سے، ایک ماڈل تو کریٹ کر کے دے دیں کہ آل رائٹ، یہاں ان ایریاز میں، حالانکہ ان کے ہاں کرپشن کم ہوئی ہے، پولیس ان کی ڈی پولیٹیسائز ہوتی جا رہی ہے، جوڈیشری ان کی انڈیپینڈنٹ ہے کافی حد تک، پٹواری تھانے کا کلچر انہوں نے چینج کیا ہے، اس میں مجھے 100%، میں پشاور بہت فریکوینٹلی جاتا ہوں، سال میں 4-5 دفعہ مجھے پشاور جانے کا وقت ملتا ہے۔ یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی چیزیں چونکہ یہ اوور شیڈو ہو رہی ہیں ان کے اس کیمپین کے جو لارجسٹ اسکیل پہ وہ نیشنل لیول پہ کر رہے ہیں، تو وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چیف منسٹر بھی تھوڑا لیک لسٹر ہے، اس میں وہ گسٹو نظر نہیں آتا جو ایک پولیٹیکل لیڈر میں کہتے ہیں نا ہم، ایک کلاؤڈ نظر آتا ہے، وہ کام کرے، وہ ہر وقت اسلام آباد میں بلایا جاتا ہے۔ خان صاحب نے خود ان کو ایسا چیف منسٹر لگایا اس لیے کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جو ہمارا ڈپٹی ہو، جو ہمارے انڈر ہو، وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہ ہو، ہم سے زیادہ تیز نہ ہو۔ خان صاحب نے خود وہ لگایا کہ ہی از دا بیسٹ چوائس۔ ان سے زیادہ کیپیبل لوگ پڑے ہوئے ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں، پی ٹی آئی کے رینکس میں، بہتر چوائس ان سے ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر صاحب، اس کا جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ آئے جس کا انتخابات پہ اثر پڑے یا نہ پڑے، پر یہ جو ساری تحریک چلی ہے، یہ جو سب چیزیں، اس سے اویئرنیس کتنی کریٹ ہوئی ہے اور جمہوریت کے لیے یا اس سسٹم کے لیے یہ کتنی بہتر ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تو ڈائریکٹلی الیکشنز کے اوپر آئے گا، یا میں نے جیسے عرض کیا انہوں نے تو یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشنز ٹھیک تھے یا وہ کہیں گے الیکشنز غلط تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں الیکشنز غلط تھے تو الیکشن پورے پاکستان کے کینسل ہو گئے، نئے الیکشن فوری طور پہ ہونے لازمی ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک کی وہ جو لیگل حیثیت ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جوڈیشل کمیشن کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ ریکمنڈیشن دے گا، اور چونکہ یہ ہائیسٹ پاور جوڈیشل کمیشن ہے جس کو ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایک جوڈیشل فیصلے کے مترادف ہوں گی، جس پہ عمل کرنا لازمی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ یہ الیکشن جو تھے یہ چرائے گئے تھے، یہ آرکسٹریٹڈ تھے، یہ منظم دھاندلی تھی، یہ اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ الیکشن نئے کرائے جائیں، اور اس کے اوپر میاں نواز شریف بیٹھ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ دے گا، یہ نہیں وہ کہے گا کہ جی کچھ علاقوں میں ہوئے اور کچھ میں نہیں ہوئے، ہم یہ نہیں، وہ تو اپنی جو ٹرم آف ریفرنس ہے اس کے مطابق جو ان کو دیا گیا ہے دائرہ اختیار، وہ اس کے تحت ہی فیصلہ کریں گے،
نہ اس سے باہر کریں گے نہ اس سے کم کریں گے. اور وہ یہی ہے کہ آپ یہ بتائیں 3 ان کے ایریاز تھے کہ کیا آزادانہ منصفانہ اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں, کیا یہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, کیا اس کے نتیجے میں الیکشن جو ہے چوری ہوئے ہیں. تو یہ اس پہ فیصلہ تو کلیئر کٹ ہی ہوگا. ٹائم کی کمی ہے جی, ٹائم پورا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا, بیرسٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے امید ہے کہ آپ حضرات سے پھر ملاقات ہو. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. اور اگر کوئی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. ہمیں اگلے پروگرام میں بھی آپ کال انز بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انٹریکٹیو پروگرام ہے, آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.